شادی سے پہلے کی لڑکیوں کی لائف کچھ الگ ہوتی ہے۔ میکے میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، پر لڑکی جب دوسرے گھر آتی ہے یعنی کہ اپنے سسرال پہنچتی ہے تو وہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں تو یہ جلدی سمجھ جاتی ہیں، پر کچھ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اگر شوہر سمجھدار نہ ہو تو بہت سے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک موڈی اور پیاری لڑکی کی کہانی ہے جس نے وقت رہتے اپنے کو سنبھال لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سعدیہ بھابی ننھی سے ادیبہ کو سلا کر آئیں تو نازیہ کو ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے دیکھ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ نازیہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ او بھابی، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ اکیلے ہی چلی جائیں۔ سعدیہ کا دل چاہا کہ وہ اپنی اکلوتی نند کو اٹھا کر باہر پھینک دے، پر وہ سب کی لاڈلی تھی، اس لیے اپنا من محسوس کر رہ گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی۔ نازیہ پلیز چلو، اتنی دور میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ اوپر سے واپسی پر سارا سامان ہوگا۔ میں نے ادیبہ کو بھی سلا دیا ہے، تھوڑی دیر میں ہی واپس آ جائیں گے۔ اوفو بھابی، آپ تو پیچھا ہی لے لیتی ہیں، اس وقت میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو بازار ہی جانا ہے، امی کو لے جائیں، میں ادیبہ کو سنبھال لوں گی۔ اب اس سے کچھ بھی کہنا بیکار، اس نے ساری بات جا کر اپنی ساس کو بتائی تو وہ نازیہ کو برا بھلا کہتی ہوئی بازار جانے کو تیار ہو گئیں۔ ان کا گھر بازار سے بہت دور تھا، مہینے کی شروعات تھی، راشن اور ضروری سامان اسے لینا تھا۔ سعدیہ نازیہ کے موڈ کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنی ساس کے ساتھ بازار کی اور چل دی۔ نازیہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اس لیے سبھی کی لاڈلی تھی۔ صورت شکل کی تو بہت ہی پیاری تھی، کپڑے وغیرہ بھی بہت ہی اچھے پہنتی تھی، مگر اس کا موڈ بنتا بگڑتا رہتا تھا، کب کیا کر لے پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ شروع میں کسی نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب بچی کہہ کر ٹال جاتے تھے، مگر اب وہ 21 سال کی ہو چکی تھی اور کچھ ہی مہینے میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ امی کو اس کے نیچر کی وجہ سے بڑی فکر رہتی تھی، پر ابو بے فکر تھے، انہیں اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت پیار تھا اور اس کا انداز انہیں بھی اچھا بھی لگتا تھا۔ نازیہ اب تو سدھر جاؤ، سسرال جا کر کیا ہماری ناک کٹواؤ گی؟ تو ابو انہیں ٹوک دیتے، بولتے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ابو کی طرفداری پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ اس کی شادی اپنے خالہ زاد عمران کے ساتھ طے تھی اور گریجویشن ہوتے ہی خالہ نے فوراً شادی کرنے کی پیشکش کر دی۔ امی بولی، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا وقت تو دے۔ ارے رابعہ آپا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ سب ہو جائے گا، شیبہ خالہ بولی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کچھ وقت اور مل جاتا تو اچھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، مگر کینیڈا میں کامران کو میری ضرورت ہے، اس کے گھر خوشی آنے والی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ عمران کے فرض سے نپٹ کے جاؤں۔ اب آپ بسم اللہ کریں۔ امی آپ فکر نہ کریں، ہم سب ہیں نا، جتنی جلدی فرض ادا ہو اتنا اچھا ہے۔ ہماری نازیہ کا نصیب اچھا ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہو رہا ہے، سعدیہ بھابی نے امی کو سمجھایا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نازیہ کا دل اداس ہوتا جا رہا تھا،
माँ बाप का घर, जिसमें उसके बचपन की, लड़कपन की और जवानी की यादें जुड़ी थीं। जान छिड़कने वाले बाप, नाज उठाने वाले भाई और भाभियाँ और नन्ही अदीबा। अब सब कुछ छोड़कर जाने से उसका दिल परेशान हुआ जा रहा था। उसकी शादी से हफ्ता भर पहले ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मौसम बहुत ही प्यारा और खुशगवार हो गया था। उपटन लगे पीले कपड़े में उसका हुस्न बहुत ही निखर गया था। भाभियाँ इमरान का नाम ले लेकर उसे छेड़ रही थी और वो मुस्कुराकर रह जाती थी। शादी का दिन भी आ गया और दुल्हन के लिबास में वो बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही थी। रुखसत होकर वो खाला के घर आ गई। शादी के हफ्ते भर बाद ही खाला अपने बड़े बेटे और बहू के पास कनाडा चली गई। शादी से पहले उसे लगता था कि इमरान बहुत ही खामोश तबीयत के हैं, पर अब पता चला कि वो तो बहुत ही जिंदा दिल, हंसमुख और बहुत ही रोमांटिक और मौज मस्ती वाले थे। जान छिड़कने वाले शौहर को पाकर नाज़िया अपनी खुशनसीबी पर नाज करती। चलो नाज़िया, आज ड्राइव पर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता और उसे खींच कर ले जाता। नाज़िया, बहुत अच्छी मूवी लगी है, मैंने कल की टिकट ले लिए हैं, कल तैयार रहना, और साथ लेके जाता। अक्सर आधी रात को उठाकर उसे आइसक्रीम खिलाने भी ले जाता। नाज़िया, मैं ये सूट तुम्हारे लिए लाया हूँ, पहन कर तो दिखाओ। अरे ये क्या, तुम सोने लगी, बातें करो। रात के 12 बजे भी वो उसे जगा देता था। अक्सर उसे सोते से उठा देता। यार जाओ चाय बना लाओ, तो वो उठती और जमाइयाँ लेती हुई चाय बना कर ले आती। शुरू में ये सब बड़े अच्छे से गुजरा, पर अब नाज़िया अब इन सब बातों से बोर होने लगी। उठो नाज़िया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आधी रात को जब इमरान ने फरमाइश की तो उसका बुरा सा मुंह बन गया और बोली, तुम जाकर खा आओ। तो उसने कहा, अकेले नहीं, अकेले मज़ा नहीं आएगा, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम करने दे। इस पर वो शौकी से बोला, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूँ। पर उसका मूड बदल चुका था। बोली, रात के 12 बज रहे हैं, आप भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। ये कहकर उसने अपने आप को चादर से ढक लिया। फिर तो अक्सर ही ऐसा होने लगा। जब भी इमरान उसे कहीं जाने को कहते तो वो बहाना करके टाल जाती। इमरान को उसका अंदाज़ बुरा लगता, पर वो उससे नाराज़ ना रहता था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि नाज़िया नाज़ोपली एक मूडी लड़की थी, इसलिए वो लड़ाई करने के बजाय बस मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे उसने नाज़िया को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब तो उससे किसी भी कोई फरमाइश भी ना करता था, लेकिन नाज़िया अगर उससे कोई फरमाइश करती तो वो इनकार ना करता। वो उसकी प्यारी सी सूरत देख सब कुछ भूल जाता था। नाज़िया की मूड से इमरान की जिंदा दिली जैसे दम तोड़ने लगी थी। हर वक्त हंसने खिलखिलाने वाला, अंदर से बुझने लगा था। पर नाज़िया को इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके मूड की वजह से दोनों के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन काफ़ी रात होने पर भी इमरान वापस नहीं आया। हालांकि वो शाम को ही घर आ जाता था। पहली बार ऐसा हुआ था। नाज़िया का दिल घबराने लगा। उसने अम्मी को फ़ोन करके बताया। अम्मी ने कहा कि किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। पर वो एकदम से रुआसी हो गई तो अम्मी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। घर काटने को दौड़ रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डोरबेल की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने इमरान खड़े थे। इमरान को सामने देख वो फट पड़ी। कहाँ रह गए थे?
میرا ذرا بھی خیال نہیں آپ کو؟ وہ چونک پڑی جب عمران کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اسے چپ ہو جانا پڑا۔ بات ادھوری رہ گئی۔ سوری، میں جام میں پھنس گیا تھا اور موبائل میں بھی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ میری کزن شیری ہے۔ یہ فیروز آباد سے آئی ہے، عمران نے ایک ہی سانس میں بتایا، کیونکہ اس نے نازیہ کی آنکھوں میں آئے سوالوں کو پڑھ لیا تھا۔ میں آفس سے اسے لینے چلا گیا تھا۔ یہاں یونیورسٹی میں اس نے اپلائی کیا ہے۔ آؤ شیری، بیٹھو۔ مجھے امید ہے تمہیں ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نازیہ نے کھسیاتے ہوئے اسے سلام کیا اور اندر آنے کو کہا۔ وعلیکم السلام کر کے وہ اندر آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پھر عمران نے چائے کی فرمائش کر دی۔ تب نازیہ نے کہا کہ میرے خیال سے پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد چائے۔ شیری مسکرائی بولی، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن پہلے میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ وہ اسے واش روم کی طرف لے کر چلی گئی۔ عمران مسکرا کر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ شیری بہت ہی سمجھدار اور کھلے ذہن کی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ عمران کی طرح وہ بھی زندگی کے مزے لینا جانتی تھی۔ عمران کو اب کبھی آدھی رات میں بھی آئس کریم کھانی ہوتی تو وہ شیری کو ہی ساتھ لے جاتا۔ وہ نازیہ کو لے جانے کا کہتی تو وہ کہتا، نازیہ کو آؤٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم اس کے لیے لے آئیں گے۔ دونوں ساتھ گھومنے نکل جاتے۔ اس پر نازیہ اڑ کر رہ جاتی۔ شیری عمران سے بولی، نازیہ بہت لکی ہے، اسے تمہارے جیسا لائف پارٹنر ملا ہے۔ تم اس کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ شیری سے گھلنے ملنے کے باوجود وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب جب بھی آفس سے گھر آتا، شیری کے ساتھ ہی وقت بتاتا۔ کبھی بیٹھ کر دونوں کیرم کھیلتے یا پھر گھومنے نکل جاتے تھے۔ پہلے تو اس نے اپنے موڈ کی وجہ سے کوئی دھیان نہیں دیا، پر اب اسے شیری اور عمران کی دوستی کھلنے لگی تھی اور وہ بہت چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن سعدیہ بھابی ادیبہ کو لے کر اس سے ملنے آئیں تو اتنا چپ چاپ سا دیکھ اس سے پوچھا، نازیہ کیا بات ہے؟ وہ بولی، کچھ نہیں، پر بھابی کے بہت اصرار کرنے پر اس نے اپنے دل کا سارا حال سنا دیا۔ اس نے عمران اور شیری کی دوستی کے بارے میں بھی بتایا۔ بھابی نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے ساری بات کھل کر بتا دی، ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ دیکھو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، اس لیے تمہارا برا نہیں چاہیں گے۔ سبھی لوگوں نے آج تک تمہیں روکا ٹوکا نہیں، کوئی نصیحت نہیں کی، لیکن اگر آج میں بھی نہیں بولی تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نازیہ نے چونک کر بھابی کی طرف دیکھا، بولی، میں سمجھی نہیں بھابی۔ دیکھو نازیہ، شادی سے پہلے اور اس کے بعد والی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمران تم پر لاکھ جان چھڑکتا ہو، پر یاد رکھو، مرد باہر کا آدمی ہوتا ہے، کسی بھی چمکدار چیز کی طرف دوڑ سکتا ہے، اس لیے بیوی کو اپنی چمک نہیں کھونا چاہیے۔ نادان لڑکی، تم تو عمران کی اتنی چہیتی بیوی ہو، وہ تو تم پر جان چھڑکتا ہے، اس اہمیت کو سمجھو۔ عمران جیسا چاہے ویسا ہی کرو، سکھی رہو گی۔ نازیہ رو پڑی اور بولی، بھابی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ بھابی بولی، تم اپنی بھول سدھار لو۔ پھر بھابی اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن روٹین کے مطابق جب عمران جاگنگ سے لوٹا تو نازیہ دو گلاس جوس لے آئی۔ جوس حاضر ہے۔ عمران نے چونک کر دیکھا۔ وہ اس کی من پسند ڈریس میں تازہ کھلا گلاب لگ رہی تھی۔ تم اور اتنی صبح صبح؟ جوس کا شکریہ، وہ مسکرایا۔ جب سے شیری آئی تھی وہی اس کا جوس کا انتظام کرتی تھی، سب کچھ نازیہ نے اسی پر چھوڑ دیا تھا۔
آج اس کی کایا پلٹ پر عمران حیران تھا۔ شیری اس کے لیے کافی لے کر آئی تو اسے جوس پیتی دیکھ بولی، کیا بات ہے؟ کافی کی دیوانی آج جوس پی رہی ہے؟ تو وہ بولی، بہت دل جلا لیا، اب جوس ہی پیا کروں گی۔ شیری نے منہ بگاڑ کر پوچھا، تمہیں عمران کا خیال کب سے رہنے لگا؟ نازیہ ہنس کر بولی، جب آنکھ کھلی۔ آج تو ہم ڈرائیو پر بھی جائیں گے، تم چلو گی؟ اس پر شیری بولی، نہیں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ پاس ہو جاؤ گی؟ نازیہ کا سوال چھپتا ہوا تھا۔ شیری کبھی فیل نہیں ہوئی، اس کے بجائے عمران بولا، اور وہ تو پہلے ہی پاس ہو چکی ہے، ورنہ تم میرے سامنے اس طرح بنی بیٹھی جوس نہ پی رہی ہوتی۔ عمران مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ نازیہ نے پوچھا۔ ارے سب پتہ چل جائے گا، چلو پہلے ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ نازیہ کا وقت پہلے زیادہ تر ناولیں پڑھنے میں نکل جاتا تھا، پر اب وہ ناول کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنے من پسند کھانے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا۔ کہتا، کیا آج عید کا دن ہے؟ اور تمہیں تو بیسٹ کوک کا ایوارڈ ملنا چاہیے، اتنے اچھے اور لذیذ کھانے جو بناتی ہو۔ اس پر وہ بولی، میرے لیے آپ کی پسند ہی بڑا ایوارڈ ہے۔ عمران یہ سن کر بولا، یار تم تو جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی ہو۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر نازیہ بولی، اتنے دنوں سے آپ مجھے لفٹ ہی نہیں دے رہے تھے، آپ کو تو بس شیری ہی نظر آ رہی تھی۔ دعا دو اس شیری کو جس نے تمہیں جگا دیا اور خطرے کا احساس کروا دیا۔ تم تو اپنے موڈ کی غلام تھی، میری پسند ناپسند کا تمہیں کوئی احساس ہی کب تھا؟ اچانک شیری کی آواز سنائی پڑی، یہ تو سب جب ممکن تھا نا، جب نازیہ کو آپ سے محبت ہوتی۔ دونوں اچھل پڑے۔ سامنے وہ مسکرا رہی تھی۔ عمران نے اس سے پوچھا، تمہارا رزلٹ آ گیا؟ آپ کی دعا سے فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئی ہوں اور اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ نازیہ غصے سے اس کی طرف دوڑی، بولی، کیا مجھے عمران سے محبت نہیں ہے؟ میرا پیار کیا دکھاوا ہے؟ میں عمران کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اب آئی ہو لائن پر، پہلے ہی آ جاتی تو مجھے یہ سب ڈرامہ تو نہیں کرنا پڑتا۔ عمران میرا کزن ہے اور ایک دوست کے سوا کچھ نہیں۔ میرا منگیتر اور میرا پیار تو امریکہ میں ہے۔ میں نے تو عمران کے لیے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے۔ تم اب بدل چکی ہو، اب وہ موڈی لڑکی غائب ہو گئی ہے، تم اب ایک کھلا ہوا گلاب ہو، اب ایسے ہی رہنا۔ کہتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں شیری کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ کر لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔